چلو شیخ صاحب، آپ جو ہے نا آپ لوگوں کو تو کچھ بتاؤ نا، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کیوں باطل نہیں ہے آپ کے مذہب میں، مجھے بتاؤ. جب ارادہ بھی اللہ کی جانب سے، فعل بھی اللہ کا، تو بیچ میں لوگ کیا چیز ہیں بھائی؟ دیکھیں ہم نے آپ کو قرآن ابھی مجید دیکھو، کی اگر آیت یہاں پہ کوئی مبارکہ گاجر سنائیں. مولی پڑھاؤ نا، گاجر مولی کا نہ ارادہ ہے نہ فعل ہے. گاجر مولی پہ کو میں ادھر موعظہ کروں صبح شام کہ بھائی ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ. گاجر مولی جو ہے نہ ایمان لا سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے. میں صبح شام اس پہ خطبے پڑھوں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا. ہاں، اسی لیے ہم اور آپ جو ہے نا، جب نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہمارا فعل ہے، تو شریعت کس لیے؟ بتاؤ جی. آپ کو اللہ نے مکلف بنایا ہے. مکلف تبھی سے، تکلیف سبھی سے ہی ہو سکتا ہے کہ میرا اختیار ہو، میرے لیے فعل بجا لانا ممکن ہو. تکلیف کس کو بولتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ تکلیف بولتے ہیں کہ حلال حرام کا ہونا. تکلیف یہ نہیں بولتے کسی کو مارنا. بھائی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا، آپ تکلیف کا بولتے ہیں نا مکلف، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تکلیف بولتے ہیں، یہ مولویوں کی اصطلاح ہے نا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کلف ہو یعنی اللہ نے واجب کیا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، روزے رکھو، شراب نہ پیو. اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں واجبات اور محرمات، اس کو کہتے ہیں تکلیف. اچھا، یہ تو تبھی ہو صحیح ہے نا، تبھی صحیح ہے کہ ہمارا ارادہ بھی ہو اور ہمارا فعل بھی ہو نا. اگر ہم گاجر مولی کی طرح ہے نا، نہ ارادہ ہے نہ فعل ہے، تو یہ تکلیف کیسے صحیح بن سکتی ہے نا؟ شریعت یہ سب باطل ہے نا. قرآن سنت سب نبی بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ جب ارادہ ہی نہیں ہے. جب خود ہی فعل پیدا کر رہے ہو نا، تو پیدا کرو نا. دیکھیں یہ اللہ میاں، جب تم خود ہی سب کچھ کر رہے ہو بھئی ہم ایمان نہ لا سکتے، نہ ایمان لا سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم شراب پی سکتے ہیں. ارادہ بھی آپ پیدا کرتے ہو اور فعل بھی آپ پیدا کرتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت کیوں دی ہے؟ دیکھیں آپ بات کو سمجھ لیں، بات کو گھما رہے ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جو فعل کا حقیقی خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. ہاں، آپ کو اتنا اللہ وحدہ لا شریک نے صرف اختیار دیا کہ اس فعل کا صدور آپ سے ہوتا ہے، وہ فعل اختیار نہیں. صادر آپ سے ہوتا ہے. جب وہ فعل آپ سے صادر ہوگا، اگر اچھا ہوگا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیک بن جائے گا، جب برا آپ سے صادر ہوگا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں بدی بن جائے گی. اور یہ جو قرآن فعل جو پاک کی صادر آیت ہوتا ہے کا نا بھائی صاحب، اپنا عقیدہ لوگوں کو سے نہ چھپاؤ نا. آپ اپنا عقیدہ صحیح بتاؤ. اس میں میرا ارادہ ہے ہی نہیں، اس میں اختیار اللہ تعالیٰ مجھ میں پیدا کرتا ہے، یعنی ارادہ اللہ پیدا کرتا ہے. نماز پڑھنا نا، یہ میرا ارادہ نہیں، اللہ نے ارادہ پیدا کیا. اور جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، اس میں میرے جو استطاعت ہے، میرے وجود میں جو اللہ نے طاقت، اس میں کوئی مؤثر ہے ہی نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ میں نے اثر ڈالی نا، میں نے اس فعل کو پیدا، تو میں مشرک ہو گیا جی. وہ اللہ کا جو ذاتی اپنے اس کے ذاتی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس قدرت سے میرے وجود میں حرکات پیدا کرتا ہے نا. اس ارادہ بھی اس کا، فعل بھی اس کا. شیخ صاحب، ارادہ بھی اس کا، فعل بھی اس کا. پھر صرف یہ ہے کہ میرے وجود میں اس نے یہ ارادہ یہ پیدا کیا، یہ ارادہ بھی پیدا کیا، فعل بھی پیدا کیا نا. آپ پھر ختم ہے، اپنا شریعت ہی ختم لقمہ ہے جی. ہمارے منہ میں نہ ڈالیں. میں نے اپنی بات جو تھی وہ رکھ دی ہے، کر دی ہے کہ حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے. اس فعل کا صدور جو ہے وہ انسان سے ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے حلال و حرام کا. اس لیے جنت ہے، اس لیے جہنم ہے، اس لیے یہ عام چیزیں ہیں. جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں نا، یہ اعتراض پھر شیطان پر بھی اٹھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبی زندگی دی، پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس نے آدم کو سے لے کے آخری انسان تک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ تو اعتراض پھر وہاں پر بھی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو بنا کے انسانوں کو پھر معاذ اللہ گمراہ کیا، اور انسان جو ہیں وہ جہنم کی طرف چلے گئے. آپ جو اپنا عقیدہ نکال رہے ہیں نا، اس کے اوپر یہ اعتراض بہت ہی بڑا وارد ہوتا ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو خود وہ بالکل اللہ اعتراض نہیں، تعالیٰ نے ہمارے عقیدے ابلیس کے کو پیدا مطابق بالکل فرمایا. اعتراض پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہم میں شہوت پیدا کیا ہے، شیطان بھی پیدا کیا ہے. اور اگر ہم شیطان کی ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ شیطان کی بات کو مان لیں. بھائی شیطان لاکھ کہہ دے کہ تم نماز نہ پڑھو، پھر بھی تم مجبور نہیں ہوتے. بھائی پھر آخر میں تم فیصلہ تم کرو گے کہ نماز پڑھو گے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. آخر میں تم فیصلہ کرو گے. شیطان لاکھ کہہ دے کہ بھائی تم ادھر آ کے زنا کر لو، فیصلہ تم کرو گے. وہ شیطان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. شیطان وہ سب ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے، نماز بھی بھیجا ہے کہ نماز اگر پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو جو تقوی اختیار کرے گا،
شیطان کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہمارے مذہب کے مطابق صحیح بنتا ہے، آپ کے مذہب کے مطابق تو صحیح بنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ شیطان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ موعظے کر دے، شیطان لاکھ وہ وسوسے کر دے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ارادہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے، فعل بھی اللہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا بھائی. شریعت چلی گئی ان کی بھائی. چلیں بھائی ابرار بھائی، اب جو ہے نا ابرار بھائی کی تیاری نہیں ہے، میں ان کو اتنا نہیں کرتا، نہیں ستاتا. اب بقیہ جو جماعت عمریہ، ان میں کچھ اس مسئلے میں خفیف اختلاف ہے، ماتریدی اشاعرہ میں اور اہل حدیث میں کچھ خفیف اختلاف ہے یہ، لیکن یہ سب کے سب جبریہ، سب کے سب جبریہ ہیں، اور ان کے مذہب کی روح سے کوئی شریعت ہے نہیں بھائی. دیکھ لیں تو کچھ بنتا ہی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں اگر کوئی کہہ دے کہ کسی نے فعل بجا لایا تو شرک ہے، خالق بن گیا وہ شخص، ٹھیک ہے نا. تو یہ چکر ہے. تو اب جو بقیہ علماء تیاری کر لیں، کبھی کوئی مجھے چیلنج کرتا ہے اس مسئلے پر کہ آپ لوگوں کے ہاں شریعت کی بھی کوئی مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے ابرار بھائی. تھینک یو سر، جا کے آرام کر.